اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا أولادكم واحسنوا آدابهم. حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو عنوان قرار دیا ہے جس میں آپ اولاد کے متعلق ایک نصیحت اور بہترین نصیحت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو. واحسنوا آدابہم، اور انہیں اچھے آداب کی تعلیم دو. عزیزان گرامی، اس حدیث کا پہلا حصہ یعنی اولاد کا اکرام کرو، اولاد کی عزت کرو، یہ ممکن ہے کہ بعض افراد کو عجیب و غریب سا محسوس ہو. اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا اکرام کرے، ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کا کہنا مانے. لیکن حدیث میں یہاں بالکل ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ جسے آسانی کے ساتھ جو ہے کوئی انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. انسان اپنی اولاد کا اکرام کرے یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ عزیزان گرامی، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک اکرام کا تعلق ہے تو اکرام کے لیے اولاً تو احادیث کے اندر بہت سی شخصیتوں کے لیے اکرام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. مثلاً مہمان کے لیے اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے استاد کے لیے اور بہرحال بزرگوں کا اکرام یہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بہرحال سماج کے اندر بھی رائج ہے اور دین بھی بہرحال اس کی تائید کرتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اکرام سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ اولاد اگر کسی جگہ کے اوپر آئے تو ان کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں. اولاد کے اکرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے انسان اپنے ماں باپ کا اکرام کرتا ہے بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ انسان اپنی اولاد کا اکرام کرے. اکرام کا کے معنی یہاں یہ ہے کہ تحقیر نہ کی جائے، انہیں ذلیل نہ شمار کیا جائے، انہیں جو ہے حقیر نہ بنا دیا جائے. جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق جو ہے وہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، بے عزت نہ کرے. دیکھیے ہمارے ہاں سماج میں یہ کام بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم اولاد کو بالکل اس طرح سے یاد کرتے ہیں یا اس طرح سے خطاب کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی حقیر مخلوق ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ بہرحال کسی طرح سے جو ہے وہ شریعت کے اندر، دین کے اندر، بلکہ کوئی بھی صاحب عقل اس چیز کو جو ہے وہ نہیں سمجھے گا.
دیکھیے فلسفہ ایک اور بھی ہے، فلسفہ اس کا یہ بھی ہے کہ یاد رکھیے کہ اگر عزت اور اکرام کے ساتھ اولاد کو نہیں برتاؤ کیا گیا تو یہ اولاد جو ہے وہ عزت اور اکرام کے مفہوم کو سمجھ بھی نہیں پائے گی۔ پھر عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کا مفہوم اگر سمجھانا ہے تو اولاد کو عزت دینی پڑے گی۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب جو ہے وہ اچھے طور و طریقے جو ہے وہ تعلیم دو۔ عزیزان گرامی، یہ اکرام کی بات کہہ کر جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اچھے آداب سکھاؤ، تو یہ خود اکرام کے معنی کو جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے۔ اکرام کے معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اولاد کہہ رہی ہے بس اسے بنوان قبول کر لو، اولاد کی بات جو ہے وہ تمہارے لیے ثابت شدہ ایک حقیقت ہو، ایسا جو ہے وہ پیغمبر اسلام نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ اچھے آداب کے مستحق ہیں۔ انہیں ادب سکھاؤ، اور ادب سکھانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان عزت اور اکرام کے ساتھ جو ہے وہ سکھائے۔ وہ استاد بھی کہ جو طالب علموں کو ہمیشہ ذلیل کرتے رہتے ہوں، انہیں ان کی نادانی اور ان کی کوتاہی کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ سرزنش کرتے رہے، وہ استاد بھی بہت کامیاب نہیں ہوتے۔ وہی استاد کامیاب ہوتے ہیں کہ جو طالب علموں کو ان کی حیثیت اور ان کا مقام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، اور دیکھیں یہ تربیت اولاد کا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ اولاً تو ہر دور کے اندر اہم رہا ہے، آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ یہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے بزرگوں نے اپنی زندگی بہرحال زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ گزار لیا۔ ایک 50-60 سال کی عمر کے انسان کے لیے بہرحال یہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار لیا اور ایمان پہ باقی رہتے ہوئے گزار لیا۔ حالات خراب ہوئے، اسلام کے اوپر سخت وقت آیا، لیکن بہرحال کسی طرح سے انہوں نے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھا۔ لیکن آنے والی نسلیں بھی اپنے دین و ایمان کو باقی رکھ پائیں گی، یہ اپنی جگہ کے اوپر اہمیت کا عامل ہے۔ آج دیکھیے انسان کو گمراہ کرنے کے وسیلے بہت ہیں، بے شمار وسیلے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، اور بہت سے وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ تصور کریں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو آئندہ تو یہ چیزیں اور بڑھنے والی ہیں، ان کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی۔ اور جہاں تک گمراہ کرنے والے عقیدوں کا تعلق ہے تو آپ یاد رکھیے کہ گمراہ کرنے والے عقیدے اور مزید پیدا ہوں گے، اور حالات جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے اور زیادہ سخت ہوں گے۔ لہٰذا ہماری اولادیں بھی اگر دین کے اوپر باقی رہ سکیں اور ہم انہیں اس لائق بنا سکیں کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت خود کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو بہرحال آج کے خصوصی حالات میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، ورنہ ہر دور کے اندر رہی ہے۔ دیکھیے آنے والی نسلیں جو ہے وہ سادہ ہوتی ہیں، کوری ہوتی ہیں، کورے کاغذ کی طرح سے ہوتی ہیں، ان پہ جیسے نقش ابھار دیے جائیں وہ آسانی کے ساتھ ابھر جاتی ہیں۔ لہذا ان آنے والی نسلوں کو بہتر زندگی جینے کے لیے، باوقار زندگی جینے کے لیے، عزت و احترام کے ساتھ زندگی جینے کے لیے اور سہولت کے ساتھ زندگی جینے کے لیے ان کی تربیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کے اولاد کے متعلق بہرحال چند جمعوں تک جو ہے وہ اس موضوع کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔
بہت سے مطالب اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے وہ حالات سے باخبر ہونے کے بعد صحیح طور کے اوپر جو ہے اس کا تدارک اور اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو بہرحال یہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث اگر آپ اس سلسلے میں ملاحظہ فرما لیں جو ہمارے آج کے دور ہی کے لیے ہے، حدیث کے الفاظ جب آپ سنیں گے تو دل واقعاً پکار اٹھے گا کہ پیغمبر نے ہماری دور کی بات کی۔ تو حدیث یہ ہے کہ روی عن النبی، یعنی پیغمبر اسلام سے روایت کی گئی ہے، انہ نظر الی بعض الاطفال، پیغمبر اسلام نے کچھ بچوں کو دیکھا، فقال، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، افسوس ہے ماں باپ کی طرف سے آخر دور کی اولاد کے اوپر، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے اوپر افسوس ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام یہاں حدیث کے اندر مجرم جو ہے وہ اولاد کو نہیں بتا رہے ہیں، ماں باپ کو بتا رہے ہیں کہ افسوس ہے، ویل ہے آخر دور کی اولاد کے اوپر من آبائہم، فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا مشرکین کی اولاد کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی مراد جو ہے وہ مشرکین کے بچے آپ کی مراد ہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لا من آبائہم المومنون، بلکہ مومنوں کے بچے، مومنین کی اولاد، ان کے متعلق بیان کر رہا ہوں، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ لا يعلمون شيئا من الفرائض، یہ اپنی اولادوں کو ان کے فریضے یعنی ان کے اوپر جو واجبات ہیں، یہ واجبات کی تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیں گے۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، خمس اور زکوٰۃ اور دیگر واجبات جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی تعلیم کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے پیغمبر اسلام جو ہے ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے فرائض کی تعلیم تو نہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اور اگر اولاد جو ہے وہ سیکھ لے تو وہ انہیں روکیں گے۔ یعنی فرائض کیا ہیں، فرائض کو کیسے انجام دیں، اگر اولاد اپنی طرف سے خود پہل کر کے سیکھے گی تو انہیں منع کریں گے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرْضٍ يَسِيرٍ، اور تھوڑی سی دنیا کے اوپر وہ راضی ہو جائیں گے، من الدنیا، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّنْهُمْ، میں ان سے بیزار ہوں، یعنی ان ماں باپ سے میں بیزار ہوں۔ اور ادھر نگرانی دیکھیے بہت سخت لفظ ہے یہ پیغمبر کا، میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں، لیکن اس کا مادہ وہی ہے جو تبرئ اور برات کا ہے کہ میں بری ہوں، یعنی میں بالکل بیزار ہوں ان لوگوں سے۔ وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ، اور یہ لوگ مجھ سے بیزار، چاہے قصیدے پڑھ رہے ہوں لیکن عملی طور کے اوپر مجھ سے بیزار، میں ان سے بیزار ہوں، یہ مجھ سے بیزار ہے عملی طور کے اوپر۔ چاہے زبانی طور کے اوپر قصیدہ خوانی خوب ہو رہی ہے، چاہے نعت شریف خوب پڑھی جا رہی ہے، لیکن میں ان سے بیزار ہوں، یہ مجھ سے بیزار ہے۔
عملی طور کے اوپر۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ حدیث واقعاً ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ، اور آخر دور کی بات کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ اس حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہم کوشاں ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کیا جائے، بہتر سے بہتر ٹیوٹر فراہم کیے جائیں، اور بچوں کو جو ہے وہ درس پڑھنے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے جو ہے انہیں مسلسل تنبیہ کی جاتی رہے، لیکن دین کے نام کے اوپر، اور عزیزان گرامی دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ بالکل مایوسی کہ دینی تعلیم کے لیے بھی بچوں کے لیے کوئی ٹیوٹر ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کوتاہی اکثر جگہوں کے اوپر دیکھی جا رہی ہے۔ میں سب جگہوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر مقامات کے اوپر اس سلسلے میں کوتاہی دیکھی جا رہی ہے۔ انگریزی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کے اوپر کتنا پیسہ صرف کیا جا رہا ہے، اور دینی تعلیم کے لیے بچوں کے اوپر کتنا صرف ہو رہا ہے، واقعاً ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بچوں کے دین کی طرف ہم زیادہ متوجہ ہیں یا بچوں کی آخرت کی طرف جو ہے ہم زیادہ متوجہ ہیں۔ دنیا کی طرف زیادہ متوجہ یا آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہے؟ تو بہرحال یہ پہلو کمزور ہے، اور بہت کمزور ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ہے تعلیمات اہل بیت کے اوپر گامزن ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت سے آگاہ کر سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی دینی تعلیم کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیہم المرجعہ۔ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو اپنی اولاد تک ہماری احادیث پہنچانے میں، یعنی ہماری باتیں، ہماری تعلیمات اولاد تک پہنچانے میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ مرجعہ آئیں اور وہ تمہاری اولادوں کو خراب کر دیں۔ یہ مرجعہ کون ہیں؟ یہ جو ہے بہرحال تفصیل چاہتا ہے کہ مرجعہ سے مراد کون ہے۔ دیکھیے، مرجعہ ایک دور میں ایک فرقہ تھا، ایک طبقہ تھا، آج یہ فرقہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، لیکن مرجعہ کے جو عقائد تھے ان عقائد کی جھلک جو ہے وہ تقریباً سبھی فرقوں کے اندر کہیں کم کہیں زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ مرجعہ کیا عقیدے رکھتے تھے؟ مرجعہ کے متعلق دیکھیے، برادران اہل سنت میں بھی مرجعہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، اور ہمارے یہاں کی بھی احادیث میں مرجعہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ جو بات مرجعہ کے متعلق کہی جاتی ہے وہ یہ کہ مرجعہ کا جو امتیازی عقیدہ تھا، یعنی جو ان کا مخصوص عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ سالم ہونا چاہیے، انسان ایمان کا اظہار کرے، عمل سے انسان کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی انسان کا عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ قتل کا ارتکاب کیوں نہ کر دے، بلکہ ان کی عبارات کے اندر یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کو منہدم کیوں نہ کر دے،
اس کے بعد بھی اس کا ایمان ثابت ہے، اسے بھی اسے جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا، چاہے خانہ کعبہ کو منہدم کیوں نہ کرتے، چاہے نفس زکیہ کو قتلی کیوں نہ کرتے، چاہے جو گناہ کا ارتکاب کر لے، اس سے انسان کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ عزیزان گرامی، دیکھیں اس عقیدے کے پیچھے تاریخ کیا ہے۔ دیکھیں اس عقیدے کے پیچھے تاریخ بنی امیہ اور بنی عباس کا دور ہے، بلکہ اس سے پہلے سے یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے آئی۔ دیکھیں جس وقت مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے حاکم، دیکھیں میں بہت حساس موضوع سے گزروں گا، لیکن آپ حضرات سے امید یہ ہے کہ توجہ کرتے ہوئے جو ہے وہ مطالب کو سنیں گے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے حکمراں فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بنی امیہ کے درباروں کے اندر رقص و سرود کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، اور خلیفہ تصور کیے جانے والا شخص جو ہے وہ جوا بھی کھیل رہا ہے، اور ہر طرح کے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ خلیفہ رسول ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیز عقلی اعتبار سے جو ہے وہ ہضم کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ بھائی ایک شخص جسے آپ خلیفہ رسول کہہ رہے ہیں اور اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اسے جو ہے وہ آپ جوا کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے دربار میں رقص و سرود کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ کیا تصور کریں، یہ ایک چیز جو ہے ذہن کے اندر ایک خلش کی طرح سے جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اور عزیزان گرامی دیکھیں حالات یہی جاری رہے، بنی امیہ کے دور میں بھی یہی جاری رہے، اور بنی عباس کے دور میں بھی حالات جو ہے ویسے ہی رہے۔ انہوں نے یعنی اپنے اس ذہنی مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہی تصور کیا کہ یہ ہمارا مقدر ہے کہ جو خداوند عالم کی طرف سے طے ہو چکا ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی اور برائی جو کچھ ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک جبریہ والا عقیدہ جو ہے یہ ان کے درمیان جو ہے وہ پنپا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فاسق و فاجر خلافت رسول کے منصب کے اوپر کسی طرح پہنچ جائے تو ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ مثلا یزید تخت خلافت تک پہنچ جائے تو یزید کے تخت خلافت پہ پہنچنے کے بعد جو ہے ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان پہلی صورت میں پہلی کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ بچے، اور بچنے کے لیے راستہ انہوں نے یہ سوچ ہی لیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے جو مقدر طے کر دیا اللہ نے وہ ہو کے رہے گا، لہذا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مسئلہ پھر وہاں ہے کہ اس کا کیا جواب دیں کہ ظاہری طور کے اوپر وہ اعلانیہ گناہ کے اندر ملوث ہے اور اس کے باوجود ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم جو ہے وہ خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ تو ایک عقیدہ جو ہے وہ یہیں سے ابھرا کہ انسان کے اعمال کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھیے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے سے بس یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے، کلمہ پڑھ لیا ایک مرتبہ اور بس اب نجات تو ہو ہی جائے۔ یہ عقیدہ جو ہے وہ پنپا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے بنی امیہ کے لیے بھی فائدہ مند تھا، یہ عقیدہ جو ہے بنی عباس کے لیے بھی فائدہ مند تھا۔ بھائی ان کی بدعمالیوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا عقیدہ تھا۔ بھائی عبد الملک ابن مروان، یزید ابن معاویہ یا اور دوسرے بنی امیہ اور بنی عباس کے سلاطین جو اعلانیہ طور کے اوپر گناہ کے اندر مبتلا تھے، اس عقیدے سے ظاہر ہے کہ انہیں بہت بڑی تقویت حاصل ہوئی، اور
انہوں نے عقائد کے سلسلے میں حکومت کی مشینری جو ہے وہ کام کرتی تھی. نہ جانے کتنے شیعوں کو، بے قصور شیعوں کو جو ہے وہ زندان کے اندر اور پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا گیا صرف عقائد کی بنا کے اوپر. یہاں اس طرح کی بدعقیدگی جو ہے وہ باقاعدگی سے پھیلائی گئی اور اس پہ بنی امیہ اور بنی عباس کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا. اقدام ہوتا کس لیے کہ ان کے مفاد میں تھا یہ عقیدہ، اور بلکہ تاریخ جو اس عقیدے کے متعلق نشاندہی کرتی ہے وہ یہ کہ یہ عقیدہ سب سے پہلی مرتبہ حاکم شام کی زبان سے ظاہر ہوا ہے. اب آپ تصور فرما لیجئے کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمل چاہے انسان کا جیسا بھی ہو، اس کا ایمان جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے. بدعملی جو ہے وہ انسان کے ایمان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے آج یہ فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی تعلیمات جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گی. یہاں تک کہ ہمارے یہاں شیعوں میں بھی بہت سے افراد اس طرح کی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ انسان کی بدعملی سے کچھ نہیں ہوتا، بدعملی کے لیے تو شفاعت ہو ہی جائے گی. عقیدہ جو ہے وہ انسان کا ثابت ہونا چاہیے، عمل کی کوئی حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل کے اوپر ابھارنے والی چیز انسان کو کیا ہوتی ہے. دیکھیے انسان جو عمل کے میدان میں آتا ہے، مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی بنا کے اوپر آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اس بنا کے اوپر جو ہے وہ آپ نماز کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. آپ مجلس میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو مجلس میں آپ ظاہر ہے اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ وہاں لے کے جا رہا ہے. آپ کو عقیدہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ مجلس میں جانے کے اوپر مجبور کر رہا ہے. تو بہرحال ایمان ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں عمل کمزور ہو، عمل ضعیف ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ضرور خرابی جو ہے وہ ایمان ہی میں ہے. ایمان ضعیف ہے اس لیے عمل ضعیف ہے. دیکھیں قرآن مجید نے اکثر مقامات کے اوپر جہاں ایمان کی بات کی ہے وہاں عمل صالح کی بھی بات کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمل اور ایمان صالح کے درمیان جو ہے وہ انسان کو اختیار دے دیا گیا ہو کہ یا تو ایمان ہی لے آؤ یا پھر عمل صالح ہی کر لو. اگر ایمان نہیں لائے عمل صالح کر لیا تو بھی کام بن جائے گا، اور یا ایمان لے آئے اور عمل صالح نہیں کر سکے تو بھی جو ہے وہ تمہاری گاڑی تو چلی جائے گی، آخرت میں نجات تو مل ہی جائے گی. نہیں، قرآن مجید نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا. تعلیمات اہل بیت کے اندر عمل کی حیثیت ہے اور بہت بڑی حیثیت ہے. تو بہرحال یہ عقیدہ جو ہے وہ اس کی بھرپور طور کے اوپر وہ کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، اسے رد کرتا ہے. اور عزیزان گرامی دیکھیے اس عقیدے کی دوسری خرابی کیا تھی؟ دوسری خرابی اس عقیدے کی یہ تھی کہ جب انسان یہ سوچ بیٹھے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، دنیا میں فتنہ و فساد پھیل رہا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ گناہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری قوم ہی گناہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح و سالم رہ ہی نہیں سکتا، پھر فساد کا آ جانا جو ہے وہ لازمی ہے. ہر شخص یہی اگر سوچ لے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے، تو پھر عزیزان گرامی اس سماج کو گناہوں سے کون روکے گا؟ پھر اس سماج کو تباہی اور بربادی سے جو ہے وہ کون روکے گا؟ تو یہ تو ایک مسلسل جو ہے جمود اور خرابی کا جو ہے وہ دروازہ کھول دینا. اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ صاف اور صحیح الفاظ کے اندر مرجعہ کی مذمت کی ہے.
ہماری ذمہ داری ہے. اگر سماج کے اندر جو ہے وہ کوئی گناہ پنپ رہا ہے تو اسے روکنے کی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہمارے امکانات ہیں اس امکانات کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے. ہر ایک کے اوپر ہے, سب کے اوپر ہے. کوئی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نجات نہیں دلا سکتا. تو بہرحال یہ سب سے بڑی خرابی تھی. اور عزیزان گرامی ایک بات جو ان کے عقائد کے اندر, اس مرجئہ فرقے کے عقائد کے اندر پائی گئی تھی کہ ایک مرتبہ انسان کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کے برابر ہو جاتا. یعنی انسان واقعاً کلمہ پڑھ لینے والوں کا ایمان جو ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے سب کا برابر اور مساوی ایمان ہو جاتا ہے. یعنی ابو ذر اور جناب سلمان فارسی کا ایمان جو ہے وہ استغفر اللہ یزید اور عبداللہ ابن زبیر کے ایمان جیسا ہو جائے گا. عزیزان گرامی یہ کس طرح سے جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے جو ہے سب برابر ہو جاتے ہیں. اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ انہوں نے یزید کو اور اہل بیت علیہ السلام کو لا کے برابر جو ہے وہ ٹھہرا دیا. حالانکہ کوئی صاحب عقل جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ برابر نہیں کر سکتا کہ اہل بیت جو ہے ان کا ایمان جو ہے وہ برابر ہو جائے. یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا, اب کلمہ پڑھ لینا کافی ہے. اور دیکھیے یہ آج بھی اس طرح کے عقائد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پنپ رہے ہیں. اب آپ تاریخی شواہد پیش کیجئے کہ حاکم شام جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ ایمان لے کے آئے, ابو سفیان کب ایمان لے کے آئے, اور جو حالات اس کے بعد رونما ہوئے ان حالات کو آپ پیش کیجئے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھا, اور کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو ثابت ہو گیا. اور یہی چیز جو ہے وہ آپ واٹس ایپ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر جائیے تو آپ کو بہت سے حضرات جو ہے برادران اہل سنت میں جو ہے کہ وہ ملیں گے, بھرپور طور کے اوپر حاکم شام کی مذمت کرتے ہوئے بھی ملیں گے اور انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہوئے ملیں گے, ان کا احترام بھی ملے گا. دیکھیے اصل عقیدہ یہیں سے ہے, خرابی یہیں سے ہے کہ انسان کے عمل سے کچھ نہیں ہوتا, عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو خوب مل جائیں گی. دیکھیں مسئلہ ہمارے متعلق, ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں دوسروں کے متعلق فکر مند ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہمیں فکر جو ہے وہ اپنی قوم کی ہونی چاہیے. ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. یہ چیز اگر آج کے نوجوان کے ذہنوں میں پنپ جائے تو عزیزان گرامی دیکھیں پھر خرابی تو سماج اور معاشرے کے اندر آنا ضروری ہے. پھر تو ہم میں سے کوئی طاقت جو ہے وہ اس خرابی کو جو ہے وہ روک ہی نہیں سکتی ہے. لہذا اپنے عرائض کو پھر ایک مرتبہ خلاصہ کرتے ہوئے عزیزان گرامی ہمیں اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور بہت سنگین ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ نماز سے کم نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہماری نماز سے کم نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم سے ہمارے گفتگو ہوتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ تسبیح لے کے جو ہے اور محراب کے اندر یا گوشے کے اندر بیٹھ کے جو ہے بس تلاوت قرآن کرتا رہے یا تسبیح پڑھتا رہے, یہی ہماری ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی ایسا ہرگز نہیں ہے. آخری مرحلوں تک جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے اور ہمیں اس اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا. دیکھیے واقعاً دیکھیے میں نے ایک بات کہی ہے تو دیکھیے میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ نماز سے کم نہیں ہے. دیکھیں نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کی ذات تک ہے, لیکن اولادیں اگر خراب ہوں گی
تو نسلیں جب خراب ہوں گی تو عزیزان گرامی نسلوں کی خرابی کی ذمہ داری کس کے سر جائے گی؟ اور آپ ایک چیز یقین رکھیے، آج آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن آخرت میں جب وہ گرفتار ہوگی تو وہ آپ کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس طرح سے انسان کے ہاتھ جو ہے وہ خود انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، جس طرح سے انسان کے پیر جو ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اسی طرح سے انسان کی اولاد بھی جو ہے وہ اولاد ماں باپ کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ تو بہرحال موضوع اہمیت کا حامل ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا اس موضوع کو میں جاری رکھنا چاہوں گا۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معید۔ بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں، جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ مومنین و مسلمین فلسطین، مومنین و مسلمین بحرین اور دیگر مقامات کے اوپر جہاں جہاں مسلمان زحمتوں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد